السلام علیکم، کڈ سٹوری ٹیل میں آپ کا ویلکم ہے، اور آج ہم سنیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں خوشی سے رہنے لگے، اس کی خوبصورتی کو تلاش کرتے تھے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ لیکن ایک دن شیطان نامی ایک شرارتی مخلوق نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو پھنسانے کی کوشش کی۔ شیطان نے ان کے دماغ میں مکارانہ خیالات ڈالے اور انہیں بتایا کہ اگر وہ ممنوعہ درخت کے پاس چلے جائیں تو وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آدم اور حوا متجسس تھے اور وہ سوچنے لگے کہ کیا شیطان صحیح ہے؟ ایک دن جنت میں ٹہلتے ہوئے وہ اس درخت پر پہنچے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کیا تھا۔ اس کے پھل دلکش لگ رہے تھے اور شیطان کی باتیں ذہنوں میں گونجنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود وہ فتنے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام اور حوا اس درخت کے پاس گئے، ان کو ندامت کا احساس ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے اور وہ خوفزدہ تھے کہ آگے کیا ہوگا۔ اچانک انہوں نے محسوس کیا ان میں تبدیلی آئی ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ بے لباس ہیں اور انہیں شرم محسوس ہوئی۔ جلدی سے انہوں نے اپنے آپ کو جنت کے درختوں کے پتوں سے ڈھانپنے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہیں، وہ جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام اور حوا کو پکارا، ان سے پوچھا انہوں نے اس کے حکم کی نافرمانی کیوں کی ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا نے بے پناہ جرم اور دکھ محسوس کیا۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے غلطی کی ہے اور اس کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اپنی لامحدود حکمت اور رحمت میں آدم علیہ السلام اور حوا کو معاف کر دیا۔ اس نے انہیں سکھایا کہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے توبہ اور معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا کہ کس طرح اس کی رحمت اور رہنمائی مانگیں۔ اگرچہ آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت چھوڑنی پڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں چھوڑا۔ اس نے انہیں زمین تک پہنچایا جہاں انہوں نے ایک ساتھ نئی زندگی شروع کی۔ انہوں نے اپنا گھر بنایا اور کھانے کے لیے کھانا اگایا، اور اس کے لیے انہوں نے سخت محنت کی۔ جنت چھوڑنے کے باوجود آدم علیہ السلام اور حوا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کے شکر گزار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ رہنمائی اور مدد کے لیے اسی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے زمین پر اپنی زندگی بسر کی، اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے ہر روز اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے گئے۔ آدم علیہ السلام اور حوا کی کہانی ہمیں بہت اہم سبق سکھاتی ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم جتنی بھی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور ہمیں واپس سیدھی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ اور اسی طرح زمین پر پہلے انسان آدم علیہ السلام کی کہانی تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس سٹوری کے پارٹ 2 کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کیجیے۔